الحمد والثناء للہ الذی لا یحصی ثناءہ الا ہو وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمہم وافضلہم واشرفہم محمد وعلى آلہ الاطیبین الانجبین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اوصیکم نفسی و عباد اللہ بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ میں اپنے آپ کو اور آپ مومنین کرام حاضرین اعظام کی خدمت میں تقوی الہی کو اپنا منشور زندگی بنانے کی نصیحت کرتا ہوں، اور با تقوی زندگی جو ہمارے کریم اللہ نے ہمارے لیے خطرات سے محفوظ رہنے کے لیے روش ہمارے لیے مقرر کی ہے، اس روش کو اپنا کر اپنے آپ کو زندگی کے خطرات سے محفوظ کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ عرض کیا تھا کہ تقوی پہلے جب انسان احساس کرے کہ میں خطرات میں ہوں، اس وقت دفاع کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ یہ بہت سارے خطبات میں اس بات کا تکرار کیا ہے، اور اس کی تکرار کی بار بار ضرورت ہے۔ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم با تقوی زندگی کی اتنی ضرورت محسوس نہیں کرتے، نہ خطبہ جمعہ میں تقوی پر گفتگو ہوتی ہے، اس لیے کہ خریدار کوئی نہیں ہے، نہیں ہمارے اہل منبر تقوی کی گفتگو کرتے ہیں، چونکہ تقوی کی گفتگو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ظاہر لوگ اسی سے خوش ہوتے ہیں، اور ہم بھی خوش کر کے ان کو چلے جاتے ہیں کہ آپ کا بیڑا پار ہے، آپ کامیاب ہیں، آپ خدا کو جنت دینی پڑے گی آپ کو۔ دھوکے میں رکھنا اور دھوکے میں رہنا دونوں جرم ہیں۔ جو واعظ ہے، جو خطیب ہے، جو اس منبر پہ آتا ہے، جس منبر کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے، زین العابدین سید الساجدین علیہ الصلاۃ والسلام جب شام خطبہ دینے کے لیے اس منبر کی طرف بڑھے تھے، تو لفظ سید الشہداء نے جو زین العابدین نے استعمال کیا تھا، کہا کہ میں ان لکڑیوں پر کھڑے ہو کر چند الفاظ کہوں۔ کہنے کا مطلب سید الساجدین کہہ رہے تھے کہ جہاں یزید بیٹھا ہو، یہاں سے یزیدیت پھیل رہی ہو، اس کو منبر نہیں کہنا، وہ منبر نہیں ہوتا۔ وہ لکڑیاں تو ہو سکتی ہیں، بے شک اس کی شکل منبر جیسی ہو۔ منبر یوں تو نہیں ہے کہ شیعہ بیٹھے ہوں یا سٹیج لگا ہوا اور ہم اس کو مجلس عزا کا جہاں سے حسینیت بیان نہ ہوتی ہو، جہاں سے خدا کے آئین کی بات نہ ہوتی ہو، وہ سید الساجدین کی نظر میں منبر ہے ہی نہیں۔ عرض کیا تھا کہ
ایک مشکل یہ ہے جس کے لیے ہم تقویٰ کے خوگر نہیں ہیں تقویٰ کی گفتگو سننے کی. ظاہر ہے جب بیماری پھیلی ہوئی ہو، آپ نے اب جس آفت میں پاکستان کی ملت مبتلا ہے، خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام جو جاں بحق ہوئے ہیں ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو ابھی مصیبت میں گرفتار ہیں ذات واجب ان کو اس مصیبت سے نجات دلائے. جب مصیبت میں گھرا ہوا ہو انسان اور مصیبت کو درک کر رہا ہو تو وہ تدبیر بھی کرتا ہے اور تدبیر کے پیچھے جاتا ہے. کرونا کو ہم نے محسوس کیا ہے تو پوری کوشش ہوئی ہے کہ جتنی تدبیر ہو سکتی تھی اس کو بچنے سے کریں. اب سیلاب عرض کیا کہ جتنا کوئی کر سکتا ہے، جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں سیلاب آ رہا ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ وہاں سے اپنا مال اسباب اٹھا کر چلے جائیں تاکہ بہہ نہ جائے، ضائع نہ ہو جائے، جانیں بچ جائیں. تقویٰ میں انسان ضائع ہو رہا ہے اور ہم رات دن بیٹھے ہوئے ہیں، تماشائی بنے ہوئے ہیں. ہماری ہویت خراب ہو رہی ہے، ہماری انسانیت تقویٰ کے بغیر ڈوب رہی ہے. پچھلے جمعے میں اشارہ کیا تھا کہ اگر دیکھیں، یہ بار بار خطبہ جمعہ میں جب عرض کرتا ہوں کہ تقویٰ خطرات سے دفاع کی ایک روش زندگی ہے، وہ روش اور منش زندگی جس میں ہم زندگی کے خطرات سے محفوظ ہوں. آپ دیکھ لیں ہماری شخصی زندگی پر خطر ہے. مثالیں دی تھیں. ہماری عائلی زندگی اس میں سکون نہیں ہے. ہمارا گھر کا ماحول، جو رشتے ہمیں سکون دینے کے لیے بنے ہیں، وہ الٹا ہمارے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں. میاں بیوی کی مثال دی تھی کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اللہ نے باعث سکون قرار دیا ان کو قرآن مجید میں. لیکن وہی جب میاں با تقویٰ نہ ہو، جب بیوی با تقویٰ نہ ہو تو بیوی مرد کے لیے درد سر ہے، شوہر بیوی کے لیے بے تقویٰ شوہر درد سر ہے. اسی طرح معاشرہ ہے. ایک انسان جتنا با تقویٰ ہو، جتنا صحیح ہو، جتنا اس کے پاس ضروریات زندگی ہوں، لیکن ایسے معاشرے میں رہتا ہو جو معاشرہ با تقویٰ نہیں ہے، اس بندے کی زندگی عذاب ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ پناہ مانگے اس وقت سے جب معاشرے کی حالت یہ ہو جائے کہ ایک صحیح بندہ کسی کا اس معاشرے میں جو ٹھیک ہے، ٹھیک ہو کر رہنا مشکل ہو جائے. آپ چھوٹے معاشرتی جو ہم سکول میں جب پڑھتے تھے تو یہ دیکھ ہے، ابھی آپ اپنے بچیوں سے پوچھ لیں جو جاتے ہیں، جو سٹوڈنٹ اچھا ہے نا، مطلب بچی جو سکول میں پڑھتی ہے باپردہ ہے، بے حیا نہیں ہے، اس کی اس کلاس میں اوٹنگ ہوتی ہے اس کو. بہت ساری بچیوں نے جو با حیا ہیں انہوں نے پڑھائی چھوڑ دی ہے ہمارے بڑے اداروں میں، اس لیے کہ وہاں با حیا ہو کر رہنا نہ ٹیچر کو پسند ہے نہ کلاس فیلوز کو پسند ہے. ایک اچھا ٹیچر، میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ علامہ اقبال قائد اعظم سے بہت زیادہ پڑھے ہوئے تھے، ہر لحاظ سے قائد اعظم سے علامہ اقبال کی تعلیم زیادہ تھی. اور یوں بھی نہیں ہے کہ اس کے باپ کی بہت بڑی جاگیر تھی. اس کی زندگی دیکھیں،
اس نے آ کر جاب کرنے کی کوشش کی تھی اقبال نے، لیکن جب پڑھانے گیا تو دیکھا کہ سکول میں میری جگہ نہیں ہے۔ بہت سارے ہمارے دوست ہیں جو ٹیچر ہیں، جو بچیوں اور بچوں کے ساتھ گپیں لگانے والے ٹیچر ہیں، ان کی عزت ہے۔ جو بچوں کو ایک دن یہ کہتا ہے نا کہ اپنا وقت ضائع نہ کرو، ان کو مار بھی پڑتی ہے اپنے اسٹوڈنٹس کی طرف سے۔ ایک اچھا افسر آ جائے تھانے میں، اس سے وہ اپنا عملہ بھی تنگ ہے اور جو آس پاس والے رہنے والے ہیں وہ بھی جلدی اس کی شکایات اور کہ یہ کسی اور سمت پہ چل پڑے۔ جو جج انصاف کرنے والا ہو اس کی ہماری جوڈیشری میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب آگے اداروں کے آپ سوچ لیں کہ ہمارے اداروں کا حال دیکھ لیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ دین جو ہے، دین اس کو تین اس کے جتنی ہماری مشکلات ہیں نا، ایک فردی مشکلات، گھریلو مشکلات، معاشرتی مشکلات۔ ہم نے ابھی دین کو اس سطح کا اپنایا ہوا ہے۔ ابھی ایک بزرگ میں آ رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ تقویٰ پر گفتگو کرتے ہیں تو تھوڑا سا جو ہے یہ بھی کہنا کہ با تقویٰ انسان کی چہرے پر داڑھی ہونی چاہیے۔ بڑا مشکل ہے ایک مومن کے لیے، ایک حسینی، ایک علوی، ایک اثنا عشری بندہ۔ میں نے عرض کیا نا کہ اس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں کہ بچہ اگر چہرے پر داڑھی رکھ کے سکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، گھر جاتا ہے، اس کو پتہ ہے میری شادی نہیں ہونی۔ لو دیکھو اس نے، اس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں۔ اس بار تھوڑی دقت کیجیے گا، وقت کم ہوتا ہے۔ دین کو تین سٹیپ ہیں اپنانے کے نا، دینداروں کے تین کلاسیں ہیں۔ میں تو پہلی ہماری مشکل جس پر داد و فریاد اور ماتم کرنا چاہیے وہ اصلاً دیندار نہیں ہے ہمارا معاشرہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ شخصاً ہم دیندار نہیں ہیں، اس لیے شخصی مشکلات ہیں ہماری۔ گھر ہمارا دیندار نہیں ہے، اس لیے گھریلو مشکلات ہیں ہماری۔ معاشرہ ہمارا دیندار اور باتقویٰ نہیں ہے، اس لیے معاشرہ آگ اور جہنم بنا ہوا ہے ہمارے لیے۔ جو دیندار ہیں ان کے تین سٹیج ہیں، اس میں تھوڑی دقت آپ کو کرنی پڑے گی۔ ایک دیندار ہے جو اس کو باور نہیں ہے دل سے کہ اگر دین میں ہے کہ چہرے پر داڑھی کے دو بال یہ ہونے چاہیے، یہ کاٹنے نہیں چاہیے۔ کیسے ہمارا بچی پردہ کیسے کرے اور ہمارا جوان داڑھی کیسے رکھے؟ جو دیندار ہیں انہوں نے دینداری ان کو باور نہیں ہے۔ مثال میں دے دوں، مثلاً آپ سڑک پہ جا رہے ہیں نا، تین طرح کے آدمی ہیں، تین طرح کے آدمی جو ٹریفک قوانین کی باقاعدہ جس طرح رعایت کرنی چاہیے کر رہا ہے۔ ایک تو ہے نا نہیں کرتے، جو نہیں کرتے وہ بے دین ہے۔ جو کرنے والے ان کے تین سٹیج ہیں۔ ایک بندہ ٹریفک قوانین کی باقاعدہ رعایت کرتا ہے، لیکن اس لیے چونکہ پتہ ہے کہ آگے پولیس والا کھڑا ہے، میری ویڈیو بن رہی ہے، چالان ہو جائے گا،
سزا ملے گی، جرمانہ ہو جائے گا۔ یہ ایک دیندار ہے۔ آپ اسی ٹریفک قوانین کو دین سمجھ لیں اور دینداری کے، یہ دیندار ہے، یہ ٹریفک قوانین کی کر رہا ہے رعایت، لیکن یہ پائیدار نہیں ہے۔ جو ہی اس کو پتہ چل رہا ہے نا کہ آج پولیس والا نہیں کھڑا ہوا یا آج کیمرہ خراب ہے، یہ جو متدین تھا، جو رعایت کر رہا تھا، یہ اسی وقت بے رعایتی کرنا شروع کر دے گا۔ یہ ایک کلاس ہے۔ شریعت بھی اسی طرح ہے، جس نے شریعت اپنائی ہوئی ہے کہ مطلب جہنم ہوگی، پیپ پلائی جائے گی، وہاں آگ میں ڈالا جائے گا، اس لیے ان کو متحجرین کہا ہے شہید مطہری نے۔ ایک دوسرا بندہ ہے جو ٹریفک قوانین کی پیروی کر رہا ہے، بالکل ان کو فالو کر رہا ہے، اور اس کی طرح بھی نہیں ہے جو چالان کے یا جرمانے کے ڈر سے کر رہا ہے۔ اس کا باپ ایسا تھا، اس کا دادا ایسا تھا، ایسے گھر میں پلا ہے، ایسے سکول میں پڑھا ہے جو قوانین کے پابند تھے، اس نے دیکھا ہی جن باپ کے ساتھ چلا ہے تو وہ قانون کی پیروی کرتا تھا، ٹیچر کے ساتھ جس کے ساتھ رہا ہے، دوست جس کے ساتھ رہا ہے، وہ پابندی کرنے والے تھے۔ یہ بھی متدین ہے، جو قانون زندگی کے لیے بنا ہوا ہے اس کی پیروی کر رہا ہے، لیکن تقلیداً کر رہا ہے، اندر سے باور نہیں ہے۔ یہ عادتاً کر رہا ہے، عادتاً، عادت اس طرح پڑی ہوئی، جب سے پیدا ہوا یہی دیکھا ہے۔ اصول کافی میں بعض روایات ہیں کہ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں عادتاً، نہ عبادتاً۔ ایسے گھر میں پیدا ہوا ہے کہ ماں باپ نے ڈرا ڈرو کے اس کو بچے کو لگا دیا ہے خشک نمازی۔ گھر میں بھی عذاب بنا ہوا ہے بچوں کے لیے، دوسروں کے لیے، نہ اس کو پتہ ہے نماز کیوں واجب ہے، نماز کے فوائد کیا ہیں، نماز کے، بس اس نے ایک الیاس قادری صاحب سے سنا ہے بھائی نماز پڑھنی ہے، ادھر آ کے دوسرے دن شروع ہو گیا، سوٹا لے کے ڈنڈا لے کے کھڑا ہو گیا۔ تقلیداً دیندار جو ہے، یہ بھی یہ دینداری سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، یہ ان کو جب یعنی مٹھاس مل رہی ہے دین سے، اس وقت تک یہ دیندار ہوں گے۔ جو ہی دین کچھ ان سے مانگے گا قلت دیانون، تھوک دیں گے دین کو۔ محرم سفر کا مہینہ ہے، ہر روز سوچا کریں، منبر پہ بہت کم لوگ آتے ہیں جو آپ کو فکر دیتے ہوں یا سوچنے کی دعوت دیتے ہوں یا ایسی مجلس پڑھتے ہوں کہ آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں۔ بڑے نمازی تھے مدینہ میں، بڑے حاجی تھے مکہ میں، بڑے محبت کے دعویٰ کرنے والے تھے کوفہ میں۔ نہ آپ اتنے نمازی ہو، نہ آپ اتنے حاجی ہو، نہ آپ اپنے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہو جتنے تھے۔ علی کی بیٹیاں اجڑ گئیں انہی نمازیوں میں، انہی حاجیوں میں، انہی محبت کے دعوے داروں میں۔ تیسری کلاس ہے دین کی، جس کے جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو یہاں سے باور ہو کہ یہ جو اللہ نے کہا ہے یہ ہی راہ نجات ہے۔ یہ اب بندہ سڑک پہ جا رہا ہے نا، جس کو یہاں سے قبول ہے، یہ تقلیداً نہیں ہے، یہ پولیس والے کے ڈر سے نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ زندگی کا محفوظ اور صحیح طریقہ ان قوانین کی پیروی کرنی ہے۔
اب کوئی مر جائے، سائلنٹ ہو نہ ہو، ویڈیو بن رہی ہو نہ بن رہی ہو، اس بندے سے نہ کسی کو معاشرے میں خطرہ ہے، نہ کسی کو گھر میں خطرہ ہے. یہ ہے. اور اس مرحلے پر جب آتے ہیں نا تو ہم نہیں پہنچے. ہمیں جنہوں نے دین بتانا تھا انہوں نے، میں بارہا یاد کر رہا ہوں، اس لیے ناراض نہ ہوں، روایات نے کہا ہے کہ جب تم گناہ سے آنکھ بند کرتے نا تو تم وہ حقائق اسی دنیا میں دیکھتے، اسی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، جو دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے. اس کو کہتے ہیں چشم برزخی. بعض لوگوں کی بعض ہوتی ہے. میں نے عرض کیا نا کہ سید السجادین نے فرمایا تھا کہ حاجی زیادہ نہیں ہے، شور کرنے والے زیادہ ہیں. یہ صرف ائمہ کے ساتھ نہیں ہے مختص، بہت سارے مومن تھے شیعہ. رجب علی خیاطی ایک شخص سے، تہران میں رہتے تھے. خیاطی یعنی درزی تھے، وہ پیشہ ور. کیمیائے محبت ان پر ایک کتاب لکھی گئی ہے، اس کا شاید اردو میں ترجمہ بھی ہو گیا ہو. کیمیائے محبت، ان کے حالات پر. جو اہل معنی علماء تھے نا، وہ جا کے زمین گیر ہو جاتے تھے ان کے سامنے. امامہ نہیں رکھتے تھے، ابا قبا نہیں پہنی ہوئی تھی، مجل سے نہیں پڑھتے تھے. اب مدرس ہونا خود، ماتمی ہونا پیشہ ہے، خطیب ہونا پیشہ ہے. معصومین نے فرمایا کہ جب پیسہ آگے ہو اور پیچھے دین ہو، اس دین سے خیر کی توقع نہ کرنا ہو. وہ خطر تو بن سکتا ہے وہ خطیب دین کے لیے. علامت بتائی ہے معصوم نے کہ جو عالم پیسے کے پیچھے ہو، بچنا اس سے، وہ بربادی کرے گا دین کی. اپنا درزی تھا. واقعات لکھا ہوا ہے، نقل کیا ہے بہت سارے ان پر. اب تو ایک سے زیادہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں. ایک افسر تھا ایران میں، شاید یہی قضاوت میں اس کی ڈیوٹی تھی، یہ فائلوں کو محفوظ کرنا. تو ہوتا ہے کیس داخل دفتر ہو جاتے ہیں، پھر کبھی اس فائل کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو فائل کو نکالنا ہوتا ہے. ایسا ہی کوئی معاملہ تھا، وہ فائل ڈھونڈ کے لانی تھی، جج نے مانگی اور اس نے لے آنی تھی، وہ فائل مل نہیں رہی تھی. اور آگے بہت بڑا معاملہ تھا جو اسی فائل پر موقوف تھا. اب یہ گیا، ایک دو دفعہ تلاش کر کے آ گیا. اس کا کام وہی تھا جو ہوتے ہیں نا، جنہوں نے فائلیں رکھنی ہوتی ہیں اور پھر اٹھانی ہوتی ہیں. وہ نہ ملی. اس نے آ کے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ تلاش کرنی پڑے گی. بالآخر اس نے کہا کہ آپ کے پاس اتنے دن ہیں، آپ کی ڈیوٹی یہ ہے، آپ کو تنخواہ اس لیے ملتی تھی، اتنے دن ہیں، اگر فائل لے آئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو سمجھا جائے گا کہ آپ نے غائب کیا ہے، آپ کو پھانسی بھی ہو سکتی ہے اس کی سزا. ہوتا ہے ایسے، مجرم ایسے کر دیتے ہیں بعض اوقات پیسے لے کر. اب اس کو چند دن بتا دیے گئے کہ اس ڈیٹ تک آپ نے وہ فائل لے آنی ہے. یہ بندہ ویسے نمازی تھا، بڑا دیندار تھا، متدین تھا. گیا تہران میں ایک بزرگ کے پاس جو عموماً مستجاب الدعوت تھے، بتاتے تھے مطلب یہ نماز پڑھیں، یہ کام کریں. عموماً لوگوں کی مشکلات اس طرح حل ہو جاتی تھی. انہوں نے اس کو بتایا کہ مثلا استغفار کریں یا یہ 2 رکعت نماز پڑھیں حل مشکل کے لیے. اس نے آ کے یہ وظیفہ کیا اور کچھ نہ ہوا. اب بندہ مشکل میں
کافر بھی ہو جاتا ہے. امتحان آتے ہیں اور ادھر سے وہ دن قریب آ رہے تھے کہ اس کو سزا ہونے والی تھی. ادھر سے دیکھا کہ خود جن بندہ بے گناہ تھا، ٹھیک تھا، نمازی تھا، واجبات کا بڑا پابند تھا، بلکہ شاید تہجد گزار بھی تھا. اب اس بزرگ کے پاس گئے، جیسے انہوں نے کہا کہ یہ اپنا وظیفہ اس طرح نماز پڑھو، اس طرح روزہ رکھو، اس طرح دعا کرو، وہ بھی کیا ہے، نہیں ہوا کام. اب یہ ان کے آہستہ آہستہ ذہن میں آ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ بزرگ کیسے ہیں، پتہ نہیں یہ نمازیں معصومین نے جو بتائی ہیں یہ کیسی ہیں، کچھ بھی تو نہیں ہو رہا. اللہ تو جانتا ہے کہ میں مجرم نہیں ہوں. میں نے عرض کیا کہ جب انسان دل سے احکام شریعہ، وہ بے شک جنہیں مستحبات سارے نہ انجام دیتا ہو، بعض ہوتے ہیں جو چشم برزخی کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں کہ اس مجمع میں کون کون شخص کس کس شکل میں بیٹھا ہوا ہے. یہ ہر بندے کے پاس یہ ہنر نہیں ہوتا، روایات میں ہے. اب کہتے ہیں کہ میں تہران میں آ رہا تھا، ایک دن کو تھوڑا ٹائم رہ گیا تھا، آگے سے وہ بزرگ بھی آ رہے تھے جن نے مجھے کہا تھا کہ یہ کرو اور وہ ہو جائے گا. اب میرے ذہن میں تھا کہ میں ان کو دو سناؤں. ایسے ان سے میری ملاقات ہوئی اور ادھر سے رجب علی خیاطی آ رہے تھے. میرے یہ کہنے سے پہلے کہ آپ نے جو کہا تھا میں نے کیا ہے اور کچھ نہیں ہوا، انہوں نے مجھے کہا کہ اگر اپنا کام کروانا چاہتے ہو تو ان سے پوچھو. یہ عالم دین ہے، وہ ایک ظاہراً درزی تھے. آپ کی مشکل کا حل ان کے پاس ہے. وہ اتنے تک وہ بھی پہنچ گئے، یہ بھی کھڑے تھے اور رجب علی خیاطی بھی وہاں آ گئے. انہوں نے فرمایا کہ میں تو نمازیں پڑھ پڑھ کے، دعائیں کر کر کے، زیارات پر توسل کر کر کے تھک گیا ہوں. جرم بھی نہیں ہوں، رکھی تھی فائل میں نے خود رکھی ہے اور میں نے کہیں کوئی کوتاہی بھی نہیں کی، نہیں مل رہی اور مجھے اب اتنی بڑی سزا ملنے والی ہے. رجب علی خیاطی نے ایک جملے میں کہا کہ آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ آپ کے گناہ کی سزا ہے. فرمایا کیا؟ فرمایا 4 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے تیری بہن بیوہ ہوئی ہے اور تو نے اس کے گھر چکر بھی نہیں لگایا. اب کہہ رہے تھے معاملہ میرا تھا، بالکل پورے 4 سال اس وقت ہوئے تھے اور واقعاً اس بہن کو بیوہ ہونے کے بعد امید بھی کچھ تھی تو مجھ پر تھی. جب میں گیا تو بہن نے باقاعدہ رو کے کہا کہ تو بے شک مجھے کچھ نہیں دیتا، تم نظر آتے رہتے نا تو میں جیتی رہتی. پھر ہم کہتے ہیں میری نماز قبول نہیں ہوتی، پھر ہم کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں بلائیں نازل ہو رہی ہیں. خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد ہمیں با تقوی عزادار بننے کی توفیق مرحمت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. اللہم صلی وسلم علی امیر المؤمنین وقائد غر المحجلین مولا المواحدین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام.
وعلى سيدة نساء العالمين وبذة خاتم النبيين فاطمة بنت محمد صلوات الله عليها وعلى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وسبط نبي الرحمة وعلي بن الحسين سيد العابدين وقرة عين الناظرين ومحمد بن علي الباقر العلم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي العسكري والخلف القائم المهدي الذي ببقائه بقية الدنيا وبجمنه رزق الوراء اللهم أجل فرجه وساهل مخرجه واكحل ناظرنا بنظرة منا إليه خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام، ہمیں جو ہماری شخصی بیماری ہیں ان کا بھی علاج، جو ہماری گھریلو پریشانی ہیں ان کا علاج، اور جو ہماری معاشرتی عذاب نازل ہو رہے ہیں ہم پر، ان کا علاج اپنی باتقوا زندگی سے کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وقت بالکل ختم ہو گیا ہے خطبے کا۔ پچھلے جمعہ میں میرا ذہن میں تھا کہ بہت بڑی مناسبت، اب اگر وقت کو اور ان حالات کو دیکھا جائے، بے تقوائی کی وجہ سے جن مصیبتوں میں ہماری ملت اور ہماری قوم، ہمارا معاشرہ مبتلا ہے، سیاسی بحران اپنی طرف سے ہے، اور دوسری طرف سے اب اگر نہ ہوتا قرآن مجید اور روایات میں یہ جو اللہ کی عذاب آتے ہیں، یہ ما اصابتکم من مصیبت الا فبما قصبت ایدیکم، یہ انحصار ہے قرآن مجید کی سورہ شورى آیت نمبر 30، جا کے دیکھنا۔ جو بھی مصیبت تم پر نازل ہوتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کا کیا ہوا تمہارے سامنے آتا ہے۔ جانور سیلاب میں بہہ گئے ہیں، دیکھ نہیں سکتا آدمی، چھوٹے چھوٹے بچے، بندہ کیا کہے، کیا کون سی وجوہات ہے؟ میں یہ تجربہ شدہ بات ہے۔ جب زلزلہ آیا تھا، بعض شواہد ملے تھے ان علاقوں سے کہ یہاں لوگ کہاں پہنچ چکے تھے گناہ میں، 7 معصوم بچے بھی اسی آتش میں جل جاتے ہیں، 7 جانور بھی اسی عذاب کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس وقت جو اب اس کی وہ دعائے کمیل جو شب جمعہ آپ پڑھتے ہیں، اس میں باقاعدہ ذکر ہے کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، اور وہاں پھر مفسرین نے بتایا ہے، ان گناہوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ اگر خطبے کے بعد یہ کام ہو جاتا تو اچھا ایک منٹ ان کو کہے آپ تشریف رکھیں، بعد میں صلوات پڑھ لیں محمد اہل بیت محمد۔ پھر صلوات پڑھ لیں محمد اہل بیت۔ بہرحال جو ہے گزارش ہے، ایک ہوتی ہے مساوات، ایک ہوتی ہے مواسات۔ متقین کی جو شروع سورہ بقرہ میں اللہ نے ایک وصف بتایا، مما رزقناہم ينفقون، متقی وہ ہے جو جس کے پاس جتنا مال ہے وہ اپنا نہیں سمجھتا۔ یہ کم از کم ان بچوں اور ان بے جرم مخلوق جو بے زبان ہے،
جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس آفت میں مبتلا ہیں، ان کا بہت مجھے افسوس ہوا ہے جب ٹی وی کھولا ہے نا تو یہ نہیں بتایا گیا کہ کیا کیا حکومت نے کیا ہے. آگے سے یہ ہے کہ لوگ میچ دیکھنے جا رہے ہیں اور پاکستان کی ٹیم میچ کھیلنے جا رہی ہے. جی اسی قسم کے گناہ ہیں جن کی وجہ سے یہ آفتیں نازل ہوتی ہیں. خداوند عالم ہر مومن کو یہ اب نہ دیکھے کہ میرے پاس کتنے ہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ کے راستے میں جب آپ دیتے ہیں تو خدا ایسے پر کرتا ہے جیسے دریا سے آپ ریت سے اگر پیالہ اٹھا لیں نا تو اس کو پر ہوتے ہوئے دیر لگتی ہے. یہ جو آپ نے اللہ کی راہ میں دینا ہے اور ان مصیبت زدگان کو دینا ہے، ایسے ہے جیسے دریا سے آپ ایک پیالہ بھریں تو وہ جتنی دیر میں پر ہو جاتی ہے وہ جگہ. اس سے پہلے اللہ آپ کی بہت ساری مصیبتیں اس کام کے صدقے میں حل کر دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.